پھر اس کے بعد جب 8 ذی الحجہ 8 تاریخ ہوگی تو احرام باندھ لیں، اور سورج نکلنے کے بعد حالت احرام میں مینا چلے جائیں، اور وہاں پہنچ کر ظہر اپنے ٹائم پر، عصر اپنے ٹائم پر، مغرب اپنے ٹائم پر، عشاء اپنے ٹائم پر، فجر اپنے ٹائم پر قصر کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن جمع نہیں کریں گے مینا حج کو۔ اچھا، یہاں 8 کو پہنچے، رات بھی گزاریں گے، پہلی رات ہوتی ہے مینا کی، اللہ اکبر، یعنی روح پرور منظر ہوتا ہے، خیمے کی زندگی ہوتی ہے، اور لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو 9 کو پھر آپ دیکھیے وہیں پر مینا میں 8 کی رات گزارنے کے بعد وہ جو رات آئے گی 8 کے بعد وہ 9 کی رات ہوگی، رات پہلے آتی ہے اسلامک کیلنڈر میں، تو صبح پھر وہاں سے نکلیں گے، اور جن لوگوں کے پاس ٹرین کی سہولت ہے وہ ٹرین میں جائیں گے تو بہت آسانی سے، بحرین والوں کو تو ٹرین کی سہولت ہوتی ہے، نہیں تو وہ اپنی گاڑی میں لے کے جائیں گے، اپنے بس میں لے کے جائیں گے، تو عرفہ پھر پہنچ جانا ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم ظہر سے پہلے پہنچ جائیں، اور وہاں خطبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خطبہ سنیں، اور خطبے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز 2 کر کے جمع تقدیم کی جاتی، تاکہ ظہر کے ٹائم ہی پڑھ لیں اور لوگ فارغ ہو جائیں دعاؤں کے لیے۔ آج اللہ بہت دعائیں قبول فرماتا ہے، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یہی دن حج کا دن ہے، عرفہ کا دن، تو پھر دعائیں مانگیں۔ اگر تھوڑا تھک گئے تو لیٹ بھی سکتے ہیں، تھوڑا جوس وغیرہ پی لیں، چائے وغیرہ پی لیں، تھوڑا شغل لگا لیں، تھوڑا باہر ٹہل کے آ جائیں، پھر دعائیں مانگیں، کتاب لے لیں، کتاب میں دعائیں لکھی ہیں، جو دل کے اندر آپ کی تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں، حاجات ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو باتیں، دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں۔ اس کا اثر بعض علماء کہتے ہیں، ہم نیک لوگ صالحین کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے تھے اور 1 سال کے اندر اس کے نتائج دیکھ لیتے تھے۔ اللہ قریب آیا ہوا ہے، خوب دعائیں مانگیں، اور سورج غروب ہونے سے، جب سورج غروب ہو جائے تو وہاں سے روانہ ہو جائیں، سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ بس میں بھی بٹھا دیتے ہیں لیکن بس چلتی نہیں ہے، ٹرین کی طرف بھی لے جاتے ہیں لیکن وہ کھڑے رہتے ہیں، جب تک سورج نہیں غروب ہوگا ٹرین بھی نہیں چلے گی۔ تو جب سورج غروب ہو جائے گا تو اب آپ وہاں سے مزدلفہ کی طرف جائیں، اور وہاں جیسے پہنچ جائیں تو مغرب اور عشاء کی نماز جمع تقدیم کر کے پڑھیں۔ اگر بہت دیر سے پہنچے ہیں تو جمع تاخیر کریں، اور جلدی پہنچ گئے ہیں تو جمع 2 رکعت پڑھیں۔ نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی آج وتر ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نماز مغرب اور عشاء پڑھی، جمع کیا اور سو گئے، مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 پڑھ کے سو گئے، وتر بھی نہیں پڑھی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وتر فرض ہے، سیدنا علی کو ایک مرتبہ غصہ آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ کہا کرو کہ اللہ نے 6 نمازیں فرض کی، یہ نہیں کیوں نہیں کہتے؟ فرض کس نے کہا ہے؟ اگر فرض ہے تو رسول اللہ کیوں چھوڑ رہے ہیں آج اور وتر کے بغیر سو رہے ہیں؟ مزدلفہ میں رات گزارنی ہے پہنچ جانے کے بعد۔ ایک چیز یاد رکھیے، اگر آپ راستے میں ہیں، بس میں پھنس گئے ہیں، جیسے پہلے زمانے میں پھنس جاتے تھے، اور آدھی رات سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکیں گے تو پھر راستے میں پڑھ لیں، جہاں بھی ہیں پڑھ لیں، پھر آپ دیر نہ کریں۔ اور رات گزارنے کے بعد جب فجر کی نماز ہو، نماز پڑھیں ٹائم سے، اور پھر وہاں دعاؤں میں مشغول ہو جائیں۔ مشعر الحرام ضروری نہیں کہ اس کے جائیں، قبلہ کی طرف رخ ہو کر، اگر کسی کو مشعر الحرام مل گیا تو ٹھیک ہے، ان دا مشعر الحرام، لیکن آپ قبلے رخ ہو کر خوب دعائیں مانگیں، اور جب سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے مینا روانہ ہو جائے۔ رات کو بھی نکل سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا آپ کی بیوی تھی رضی اللہ عنہا، اور اس طرح اور دیگر عورتوں کو آدھی رات کو بھیج دیا تھا، چلے جاؤ کیونکہ بعد میں رش ہو جائے گا، تو وہ زمانے کا کیا رش ہوگا جو ابھی رش ہے، تو اسی لیے وہ حملے والے کہتے ہیں کہ نکلو، اور اگر وہ آپ کو لے جاتے ہیں طواف کے لیے تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کو لے جاتے ہیں مینا کی طرف رمی جمرات کے لیے تب بھی صحیح، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا آ کر کے، اللہ کے رسول میں نے پہلے یہ کر لیا ہے، یعنی میں نے رمی کر لی ہے، میں نے ابھی طواف نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ افعل ولا حرج۔ کسی نے کہا میں نے پہلے قربانی کر لی ہے، کسی نے کہا میں نے حلق کر لیا، جو بھی کوئی آگے پیچھے کی بات کرتا تھا آپ کہتے تھے افعل ولا حرج، جاؤ باقی کام کر لو، کوئی گناہ نہیں، سمجھ گئے؟ اگر وہ آپ کو لے جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بڑی آسانی۔ اگر سب لوگ ایک ہی جگہ پہنچ جاتے، مزدلفہ سے مثلا حرم میں جانا ہے سب نے، نہ وہاں پر رش ہو جاتا، ابھی ڈیوائڈ ہو گیا 2 جگہ پہ، اور کچھ بیچارے ابھی رکے ہوئے ہیں کہیں نہیں آ رہے، تو الحمدللہ اس طرح کچھ وہیں پر ہیں جو آہستہ آ رہے ہیں، اور جو بھیڑ تھی وہ 2 جگہ پہ چلی گئی، تو پریشر کم ہو گیا۔ طواف کر کے آپ احرام کی حالت میں طواف کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ، اس میں یہ آسانی ہے، دیکھیں اگر کوئی شخص طواف کے لیے گیا، آدھی رات کو چلا گیا عورتوں کے ساتھ، اب حملے کے ساتھ تو آپ کہنے میں خود بعد میں آؤں گا، اب تو گم ہو جائیں گے، بہت بھٹکیں گے، بہت پریشانی ہوتی، حملہ کو نہ چھوڑیں، حملے کے ساتھ ہی رہیں، بہت پریشانی انسان کو اٹھانی پڑتی، کچھ معلومات نہیں ہوتی ہیں، گاڑیاں نہیں ملتی ہیں، اپنے حملے والے کو بالکل اس کی قمیص پکڑ کے رکھیں، ادھر ادھر ہونے نہ دیں، جیسے بچہ نہیں پکڑ کے رکھتا ہے اپنے بابا کو، ادھر ہو جائیں گے تو آپ بھی ادھر ادھر ہو جائے تو بھٹک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ خاص طور پہ عورتیں اپنے شوہر اور اپنے بھائیوں کے ساتھ رہیں، اور
ان کو کہیں کہ حملے کا خیال رکھیں، جیسا حملہ کہیں اس کے ساتھ، حملہ سے مطلب جو گروپ۔ طواف کے لیے آپ چلے گئے، وہاں آپ نے اسی طرح طواف کرنا ہے، آپ نے طواف کرنا ہے، طواف افاضہ ہے، اور پھر اس کے بعد سعی بھی کرنی، سعی کر لی، طواف کر لیا، اب آپ بال کٹا لیں۔ آج قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور آج 4 اہم کام کرنے۔ ترتیب سے تو یہ ہے، رمی کرنا ہے، اور نحر کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، اور حلق کرنا ہے، بال کٹانے ہیں، اور طواف کرنا۔ ترتیب یہ ہے، رسول اللہ کی ترتیب تھی، لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تو کوئی گناہ نہیں۔ اب اگر آپ چلے گئے طواف کرنے کے لیے، طواف کیا، سعی کیا، بال کٹا لیے، ٹھیک ہے، آپ نے 2 کام کیے، ان 4 کاموں میں سے اگر کوئی 2 کر لیتے ہیں تو احرام کھل سکتا ہے، احرام کھل سکتا ہے۔ آپ 2 کوئی کام کر لیں، اگر کسی نے رمی کیا، رمی پتھر مارے، اگر آپ رمی کرنے کے بعد سر کے بال کٹا لیتے ہیں یا قربانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ احرام بھی کھول سکتے ہیں، یا آپ یہ کہ بال بھی کٹا لیں، تو 3 کام ہو جائیں گے، پھر اپنے احرام کھول لیں۔ اب عید کے کپڑے پہن لیں یا اچھے کپڑے پہن لیں، اور اس کے بعد شام کے ٹائم، رات کے ٹائم جب تھوڑا اور بھیڑ کم ہو جائے تو پھر جا کے طواف کر لیں۔ اگر طواف، یہ طواف افاضہ ہے، یہ رکن ہے، اگر آج نہیں کیا تو کل کر سکتے ہیں، کل ذرا رش اور کم ہو جائے گا، ایک دن بعد 11 تاریخ۔ اور اگر آپ نے وہاں طواف کیا، بال کٹا لیے، اور خبر آ گئی کہ بھی قربانی بھی ہو گئی، کیونکہ سب جدید سسٹم ہے، فوراً آپ کو خبر آ جائے قربانی بھی ہو گئی، آپ آ کے نہا دھو کر آپ اپنے احرام کھول لیں، کپڑا پہن لیں۔ سب چیزیں جو حرام تھیں احرام کی وجہ سے حلال ہو گئی، لیکن میاں بیوی کی ملاقات حلال نہیں ہوگی جب تک 4 کام نہیں کر لیں۔ 4، اگر رمی رہتی ہے تو رمی کر لیں، اگر طواف رہتا ہے تو طواف کر لیں۔ جب یہ 4 کر لیں گے کام، یعنی اگر رمی سے شروع کرتے ہیں، رمی کیا، اور نحر قربانی، اور حلق، اور اس کے بعد طواف، ٹھیک ہے، 3 کام کرنے کے بعد، 2 کام کرنے کے بعد لباس تو بدل سکتے ہیں، لیکن پوری طرح حلال اس کو کہتے ہیں تحلل الاول، پہلا حلال ہونا۔ اب مکمل حلال جب آدمی جا کر طواف کر لے گا، یا اگر رمی نہیں کی تو رمی کر لے گا، تو پھر مکمل حلال ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم کہ جب آپ مزدلفہ سے نکلتے ہیں، ہم ترتیب کے ساتھ آتے ہیں، بیچ میں یہ باتیں تھیں، ذرا آپ مینا چلتے ہیں، سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے مزدلفہ سے چل پڑیں، اور آج کا دن جو ہے جمرہ کبریٰ، یعنی جس کو عام طور پر کہتے ہیں بڑا شیطان، صحیح نہیں ہے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور یہ کنکریاں کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، وہیں رات کو مزدلفہ سے لے لیں، یا راستے میں لے لیں، یا اپنے عرفہ والے دن 9 تاریخ کو لے کے رکھ لیں کہ بھئی پتہ نہیں بعد میں ملے نہ ملے، لیکن مزدلفہ میں بہت ملتی ہے، تو وہ لے کر، اور اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لے کے ایک چھوٹی سی پانی کی بوتل میں رکھ لیں بس، یا کسی پوٹلی میں رکھ لیں، 7 کنکریاں نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ زیادہ لینا ہے تو اچھی بات ہے، مثلا کوئی آدمی بولے میرے پاس نہیں ہے یار، تو اس کو دے دیا، صدقہ کر دیں، ٹھیک، چھوٹی ہوں چنے جتنی، اس سے تھوڑی بڑی ہوں، بہت زیادہ بڑی نہیں ہوں، لیکن مبالغہ کرتے ہیں اور یہ اچھا نہیں ہے، بہت بڑے بڑے پتھر لے لیتے ہیں، کہتے ہیں شیطان کو مارنے جا رہے ہیں، اس نے بہت تنگ کیا، یہ غلط ہے۔ کوئی جوتا مار رہا ہے، کوئی دیکھ رہے ہوگا چھوٹے چھوٹے کلپ آئی ہیں، کیسے ایسے بابا عرب بھاگ کے پیچھے سے اور ایسے مار رہا ہے، یہ سب لوگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، عرب لوگ کہتے ہیں یہ کیا، یہ جہالت اور یہ غلو، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور کنکریاں مارتے وقت آپ اللہ اکبر کہیں گے، صرف اللہ اکبر کہیں گے، اور ایک ایک کر کے ماریں گے، بالکل حوصلے سے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے بعد قربانی کریں، سر کے بال منڈوائیں، اور اب آپ اگر چاہیں تو کپڑے بدل سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا اپنے کپڑے بدل لیں، اور ایزی ہو کر پھر شام کے ٹائم جائیں، آرام سے کھانا وانا کھا کے تھوڑا ریسٹ کر کے پھر آپ طواف کے لیے جائیں۔ اور اگر پہلے آپ نے رمی کر لی ہے تو باقی 2 کام، سر اور وہ جو ہے قربانی کرنے کے بعد پھر آپ اچھی طرح نہا دھو کے صاف ستھرے کے طور آرام کر کے طواف کے لیے بعد میں جائیں۔ تو جنہوں نے رمی پہلی کی، اب وہ سارے کام کرنے کے بعد آرام سے نہا دھو کر کھانا وانا کھا کر ریسٹ کر کے، کیونکہ کئی دن کے تھکے ہوئے ہیں، 8، 9، 10، 3 دن احرام میں رہے، 8 کو بھی احرام میں، 9 کو بھی، 10 کا بھی تقریباً، تاکہ طواف اچھی طرح کر سکے۔ اور یہ رکن ہے، اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو اس طواف کے بعد صفا مروا کی سعی کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ حج مفرد یا قران کر رہے ہیں اور پہلے طواف کے بعد سعی کر لی تھی تو آئندہ سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر طواف کے ساتھ ہی کسی نے، حج قران افراد والوں کی بات کر رہا ہوں، اگر اس نے جو پہلا قدوم طواف کیا تھا نا، اور قران والے نے عمرے کا طواف کیا تھا، تو اس کے ساتھ اگر اس نے صحیح کر لی تھی تو اب اس کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے طواف کے ساتھ صحیح نہیں کی تھی تو صحیح کرنی ضروری ہے، صحیح اب کر۔ اس کے بعد واپس مینا چلے جائیں اور پھر رات وہیں گزارنی ہے۔ اگر رات نہیں گزاری تو پھر دم دینا پڑے گا۔ 11، 12 تاریخ وہاں رات گزاریں، اور سورج ڈھلنے کے بعد کسی وقت بھی، اچھا پہلے دن ہوگا نا، دیکھیے جب پہلا دن تھا
10 تاریخ کو آپ نے صرف ایک کو کنکری ماری تھی. اب 11 تاریخ کو اچھا پہلی جو دن ہے 10 تاریخ کو کسی ٹائم بھی آدھی رات کو اگر نکلیں تب، جیسے مزدلفہ سے آپ چلے ہیں آدھی رات کو اور وہاں پہنچ گئے، اس ٹائم بھی کنکری مار سکتے ہیں، فجر سے پہلے بھی، فجر کے بعد بھی، کسی ٹائم. لیکن یہ 10 تاریخ کی بات کر سمجھ رہے ہیں. لیکن 11 تاریخ کو آپ نے ظہر زوال کے بعد 11 اور 12 تو 11 اور 12 تاریخ کو زوال کے بعد جا کر آپ نے کنکریاں مارنی ہے. جمرہ اولا، جمرہ وسطی، جمرہ کبریٰ. کہ جمرہ اولا کو ماریں، اس کے بعد دعائیں مانگیں، قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں اور اچھی طرح دعا مانگیں. یہ سب ایسی جگہیں ہیں جیسے جہاں دعائیں قبول ہو. اس کے بعد پھر دوسرے کو جا کے کنکری ماریں آرام سے. اس کے بعد تیسرے جب مار لیں گے تو پھر رکیں گے نہیں. دوسرے کے بعد بھی دعائیں مانگنی ہے. پہلے جمرہ دیکھیں، یہ 11 تاریخ اور 12 تاریخ کی بات کر رہا ہوں. 10 تاریخ کو تو آپ جمرہ کبریٰ کو ماریں گے اور دعا بھی نہیں مانگیں گے اور سیدھے چلے جائیں. 11 تاریخ کو جمرہ اولا کو ماریں، دعائیں مانگیں. جمرہ پھر وسطیٰ کو ماریں کنکریاں، اس پر کنکریاں، اور پھر دعائیں مانگیں. اور اس کے بعد کبریٰ کو مارنے کے بعد دعائیں نہیں نکل جائیں. اور پھر اس کے بعد اگر دن میں وہ آپ کو لے جاتے ہیں اپنے ہوٹل میں، ہاسٹل میں، کہیں بھی، وہاں جا کے، یہاں بھئی وہاں باتھ روم میں رش ہے، یہاں چلو، تو اب دن میں وہاں جا کے رہ لیں، لیکن وہ آپ کو پھر رات کے لیے ٹائم لے آئے گا. رات کا حصہ کچھ گزارنا ہے. مثلا وہ آپ کو مغرب کو لے آیا. اب تو یہ بھی کرتے ہیں کہ مغرب کو لے آئے اور آدھی رات کو پھر لے جاتے ہیں، کیونکہ وہی خیمہ دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہے. وہی خیمہ جیسے بحرین والوں کا تھوڑا ہوتا ہے، تو آدھی رات کچھ کبھی کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کہ آدھی رات میں وہ لوگ لے جاتے ہیں، پھر وہ دوسری قوم آ جاتی ہے، وہ رہتی ہے وہاں پر باہر. تو آپ رات کا ایک کافی حصہ اگر رہ گئے تو ٹھیک، لیکن اگر بالکل نہیں رہے تو دم دینا پڑے. ٹھیک ہے بھائیو. اس کے بعد پھر 12 تاریخ ہو جائے گی، ایسے ہی کرنا ہے. اب 12 تاریخ کو اگر آپ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، جو 2 دن جلدی کرتا ہے یعنی 11 12 وہیں رات گزارتا ہے، تو پھر تو وہ ظہر کے بعد کنکری مار کر اور مغرب سے پہلے اس کو نکل جانا چاہیے مینا سے. اور اگر وہ نکل چکا ہے، راستے میں گاڑی پھنس گئی، چلنے میں دیر ہو گئی اور مغرب ہو گیا، تب بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ وہیں پر بیٹھا ہوا ہے اور اب کہتا چلو ابھی کنکریاں مارتا ہوں اور نکلوں گا، اب نہیں نکل سکتا، تو بیٹھا ہی رہ گیا، ادھر تھا نا، سورج ڈوب گیا. پھر 13 تاریخ بھی اس کو رہنا پڑے گا وہاں. اور جب کوئی جو شخص یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ، بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں، اور یہ افضل ہے، نبی نے ایسے ہی کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 13 تاریخ کو پھر یعنی 13 کی رات وہاں گزارنی ہے. اس کے بعد پھر وہاں سے زوال کے بعد جا کر کنکری مارنی ہے. اب اس کے بعد پھر آپ اپنے ہاسٹل چلے جائیں. آپ کا ماشاءاللہ حج یہ مکمل ہو گیا. اور اب ایک چیز آپ کے پر باقی ہے، خواتین ہو، اگر خواتین کوئی بہت کمزور ہیں، بیمار ہیں، کوئی مرد بیمار ہے، تو اس کی طرف سے چلنا پھرنا، کیونکہ اس میں چلنا بہت پڑتا ہے، تو اس کی طرف سے آپ وکالت کرتے ہوئے توکیل اس کی کنکری مار سکتے ہیں. لیکن پہلے اپنی ماریں گے، پھر اپنی امی کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے، اپنے کسی بیمار کی طرف سے کنکری مار دیں گے. نیت کر لیں کہ یہ اس کی طرف سے. اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنے ہاسٹل میں لے جائیں گے اور وہاں 1-2 دن رکھتے ہیں، یا مرضی ان کی، 1 دن رکھیں، شاپنگ وغیرہ کرواتے ہیں. نہیں تو پھر جس دن وہ کہیں گے آپ نے جانا ہے مثلا، تو پھر طواف وداع کرنا ہے، صرف طواف کرنا ہے، عام کپڑوں پہ، احرام نہیں باندھنا ہے. اور طواف کرنے کے بعد پھر زیادہ دیر تک رکنا نہیں چاہیے. اتنا یہ کہ مثلا چلتے ہوئے کوئی سامان خرید لیا، کوئی حرج نہیں. اب گاڑی ہاسٹل سے گاڑی تک جا رہے ہیں، کچھ چیزیں لے لی، کوئی حرج نہیں ہے. تو ماشاءاللہ بھائیو، اگر کوئی عورت نفاس میں آ گئی ہے یا اپنے دنوں سے آ گئی ہے، ٹھیک، تو اس کے اوپر طواف وداع اس کے اوپر نہیں. بارک اللہ فیکم.